ہمارا دین حیا والا دین ہے، اس میں شرم کا بڑا مقام ہے، اور اوور آل ہی اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا انسانی فطرت میں رکھی ہے، اور شیطان کی شروع ہی سے کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو برہنہ کر دیا جائے اور اس کے حیا کے جنازے نکال دیے جائیں۔ جنت میں دانا کھانے کے بعد، درخت کے قریب جانے کے بعد، جناب آدم، جناب حوا علیہم السلام، ان پر سب سے پہلا اثر یہ ہوا تھا کہ ان کی پردے والی جگہ منکشف ہو گئی تھی، اور شرم و حیا کی وجہ سے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے تھے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ انسانوں سے حیا کم ہوتے 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 آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ انسان بے حیا ہو جائیں گے، بے شرمی پہ اتر آئیں گے۔ امام بخاری نے ایک تابعی کی آبزرویشن رپورٹ کی ہے، غالباً تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بندر کی ایک ایسی نسل تھی کہ بندریا جب اپنے خاوند سے بے وفائی کر کے اس سے یہ غلط کام ہوا تو بندروں کے وہ قبیلہ بھی اتنا غیرت مند تھا کہ انہوں نے اس بندریا کو تباہ کر دیا۔ میں نے خود اپنے بزرگوں سے اس نوعیت کے واقعات سنے ہوئے ہیں کہ کچھ جانوروں کے اندر بھی شرم و حیا ہوتا ہے۔ والد گرامی مولانا یوسف رحمہ اللہ تعالی نے خود مجھے واقعہ سنایا، اور جس کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا ان کو اس نے سنایا کہ ایک جانور تھا، جیسا کہ جانوروں کے بعض دفعہ معاملات ہوتے ہیں کہ آگے نسل کی افزائش کے لیے کسی ذریعے سے ان کا آپس میں ملاپ کروایا جاتا ہے، تو انہوں نے زبردستی یہ ملاپ کرواتے ہوئے جو جانور فیمیل اس کی ماں تھی اس کے ساتھ جب یہ معاملہ کروایا، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بند کر کے، اور جب بعد میں اس نے دیکھا تو وہیں پر اس نے اپنے اعضاء کو کاٹ کے خود بھی ختم ہو گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بعض پرندوں کے اندر بھی اللہ نے حیا رکھا ہوتا ہے، اور انہوں نے اس طرح کی بھی کچھ مشاہدات نقل کیے۔ یہ فطری چیز ہے۔ بعض خاندانوں میں دور جاہلیت کے اندر بھی اتنا حیا تھا کہ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی پہ تم نے اسلام لانے کے بعد تہمت لگائی ہے۔ صدیق کا خاندان تو وہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تب بھی ہمارے خاندان میں سے کسی پر یہ تہمت نہیں لگی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تاریخ رپورٹ کرتی ہے کہ دور جاہلیت میں بھی اچھے خاصے بزنس مین اور مالدار ہونے کے باوجود کبھی انہوں نے بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ خود آپ میں سے جو لوگ 60s میں ہیں، 70s میں ہیں، یا 50s سے اوپر ہیں، اگر وہ اپنے بچپن کو دیکھیں اور آج کے حالات کو دیکھیں تو بہت زیادہ اخلاقی زوال آ چکا ہے۔ تو قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسانوں کے اندر سے حیا کم ہوتے ہوتے
بالکل ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے جہنمی ایسے ہیں کہ ابھی تک میری زندگی میں وہ آئے نہیں، میں نے ان کو دیکھا نہیں۔ ایک تو اس قسم کے جہنمی ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں اور ان کے ساتھ وہ ظلم کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے، نساء، عورتیں ہیں کاسیات، لباس تو انہوں نے پہنا ہوا ہے، عاریات، لیکن وہ پھر بھی ننگی ہیں، ممیلات، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں، مائلات، اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہیں، رؤوسہن کأسنمۃ البخت، ان کے سر کے بال ان کی مخصوص انداز میں چوٹیاں بنی ہوئی ہیں، جیسا کہ مخصوص نسل کے اونٹوں کی کوہان اوپر اٹھی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں جنت میں داخل ہونا تو درکنار، لا یجدن ریحھا، ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے دور دراز کے فاصلے سے مہک رہی ہوتی ہے۔ بعض روایات میں ہے 40 سال انسان جنت سے ابھی دور ہوں گے اور 40 سال کے فاصلے تک جنت کی خوشبو مہک رہی ہوگی، لیکن ان عورتوں کو خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بے حیائی کا قیامت کے ساتھ تعلق جوڑتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش۔ اس سے پہلے آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ عہد نبوی میں تو ایسا لباس میرا تو اندازہ ہے کہ ہوتا ہی نہیں ہوگا، اتنا باریک لباس، نہ کپڑے کی انڈسٹری نے اتنی ترقی کی تھی، نہ اس طرح کا لباس بن سکتا تھا، اتنا باریک اور چست لباس جیسا آج کے دور میں بن رہا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا نا کہ وہ عورتیں ہیں اس طرح کی میں نے نہیں دیکھی ہوئی، ہوں گی۔ کیا صداقت تھی پیغمبر کی زبان میں، اور آج پوری کی پوری انڈسٹری کپڑوں کی، اس کا بہت بڑا حصہ فحاشی کے ڈیزائن اور بے حیائی کے اوپر مشتمل مختلف قسم کی کپڑوں کی مصنوعات کے اوپر بیس کر رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس امت کے اندر فحش اور تفحش یہ دونوں چیزیں عام نہ ہو جائیں۔ فحش ہوتا ہے بے حیائی، اور تفحش باب تفاعل ہے، اس میں ہوتا ہے تکلف کر کے، اہتمام کر کے، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ بے حیائی کو اپنانا۔ ایک حدیث میں لفظ ہے تفاحش، اس میں کمپٹیشن کا ماحول ہوتا ہے، اتنی بے حیائی کہ یوں محسوس ہو کہ ہر عورت دوسرے سے زیادہ بے حیا بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ گویا کہ بے حیائی ایک فیشن بن جائے گا، بے غیرتی معاشرے کا چلن بن جائے گا، اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں۔